سيد البحرين والثقلين والفريقين من المغرب ومن العجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم يا واسع الرحمة. يا رب صل وسلم دائما على حبيبنا خير المرسلين. لائقے سند تقریم طلبا اساتذہ سامعین خدمت، حضور سید عالم جان عالم رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نسبت، آپ سے نسبت والے کو بے مثال بنا دیتی ہے، چاہے وہ صحابی ہو. اگر صحابیت کی نسبت حضور سے حاصل ہوئی تو وہ نسبت بے مثال ہے. چاہے آل پاک ہو، آل پاک ہونا، خاندان رسول ہونا، اہل بیت مصطفیٰ ہونا، یہ نسبت جنہیں ملی، یہ نسبت بھی ساری نسبتوں میں بے مثال نسبت ہے. اسی طرح حضور سید عالم رحمت عالم جان عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا کے ساتھ ازدواج کی نسبت حاصل ہونا، آپ کے کاشانہ اقدس کی عزت بننا، حضور کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، یہ بھی وہ نسبت ہے جس نسبت نے حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری کائنات کی عورتوں میں سے ممتاز کر دیا، جدا کر دیا، ایک امتیازی شان عطا فرما دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی اکرم رسول محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویوں، تم دیگر عورتوں کی مانند نہیں ہو. دنیا کائنات کی عورتیں، دنیا کائنات کی لوگوں کی ازواج وہ ایک جانب ہیں، لیکن تمہارا رشتہ، تمہارا ناطہ، تمہارا تعلق، تمہارا رشتہ ازدواج اللہ کے حبیب سے جڑا ہے. اس رشتہ ازدواج نے تمہیں پوری کائنات کی عورتوں سے، پوری کائنات کی بیویوں سے امتیازی حیثیت عطا فرمائی. میرے آقا، میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غور کیجئے، ازواج مطہرات کو پوری کائنات کی عورتوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور ازواج مطہرات کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. پوری کائنات کی عورتیں ایک جانب، میرے آقا کی ازواج مطہرات دوسری جانب، اور میرے آقا کی ازواج مطہرات ایک جانب، ان کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دوسری جانب. میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اپنی زبان اقدس سے بتاتے ہوئے فرمایا
مردوں میں سے کاملین بے شمار ہیں، مردوں کے اندر کاملین کی کمی نہیں ہے، لیکن عورتوں کے اندر جو عورتیں مرتبہ کمال تک پہنچی وہ گنتی کی عورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آسیہ ہے، فرعون کی اہلیہ، ایک مریم ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کی والدہ یا رسول اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ساری عورتوں پر ان کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی جیسے سرید کو رب نے سارے کھانوں میں فضیلت عطا فرمائی، جیسے سرید سارے کھانوں میں ممتاز ہے، اس کو امتیازی ایسی حیثیت حاصل ہے، کوئی کھانا سرید کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جو سب سے بہتر کھانے ہیں ان کے اندر سرید کا شمار ہوتا ہے۔ یہی مقام، یہی مرتبہ، یہی منزلت، یہی درجہ اللہ رب العالمین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ کریم کی جانب سے انبیاء کرام پر وحی کا سلسلہ، یہ تو سارے نبیوں پر وحی آئی، لیکن انبیاء سے ہٹ کر، انبیاء کرام سے ہٹ کر کسی کو رب کا سلام آتا ہے اور کسی کو جبریل کا سلام آتا ہے۔ کسی کی جانب رب کا سلام آتا ہے، کسی کی جانب حضرت جبریل جو وحی لے کر آنے والا فرشتہ ہے، جو قرآن لے کر آنے والا فرشتہ ہے، رب کا مقرب فرشتہ ہے، کسی کی جانب رب سلام بھیجتا ہے، کسی کی جانب جناب جبریل سلام پیش کرتے ہیں۔ جس ہستی کی جانب رب سلام پیش کرتا ہے وہ بھی میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں، اور جنہیں جبریل سلام کرتے ہیں وہ بھی میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی جانب اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیجا۔ جناب جبریل نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آ کے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، رب کریم آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ کی امتیازی حیثیت ہے، امتیازی خصوصیت ہے کہ ان کی جانب رب نے سلام بھیجا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ حضرت جبریل نے آپ کے دربار میں سلام پیش کیا ہے۔ حضرت جبریل میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے لیے سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یہ جبریل ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضور جبریل کو دیکھ رہے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ کو جبریل نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ نے پہلے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کو وہ بھی نظر آتا ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے اندر شان مصطفی اپنی جگہ پر ہے، اس کے اندر شان نبوی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس بات کی جانب آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، رب سلام بھیجے تو ان ہستیوں کی جانب جن کا میرے آقا سے رشتہ ازدواج ہے، جبریل سلام بھیجیں تو ان ہستیوں کی جانب جن کا میرے آقا سے رشتہ ازدواج ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام باقمن التسلیم کی ذات والا کے ساتھ رشتہ ازدواج کا جڑ جانا، تعلق ازدواج کا جڑ جانا، ایک عورت بھلے اس رشتہ ازدواج سے پہلے ایک عام عورت ہو، لیکن جب حضور سے جڑ جاتی ہے، کبھی رب سلام بھیجتا ہے، کبھی جبریل سلام بھیجتی ہے۔ تو یہ خصوصیت میرے آقا کے گھرانے کی ہے، میرے آقا کے آل خانہ کی ہے، میرے آقا کے
گھر کی ہے کہ رب بھی سلام بھیجتا ہے تو اسی گھر میں بھیجتا ہے، جبریل بھی سلام بھیجتے ہیں تو اسی گھر میں بھیجتے ہیں۔ رب نے سلام بھیجا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب، اور سیدنا جبریل نے سلام پیش کیا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی جانب۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ساری کائنات کی عورتیں ایک جانب، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ان عورتوں کے اندر جو سب سے عالی مرتبہ عورتیں ہیں، سب سے بلند مقام عورتیں ہیں، سب سے بلند مرتبہ عورتیں ہیں، میرے آقا کی ازواج مطہرات کا شمار ان عورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ پھر ازواج مطہرات ایک جانب ہیں اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار ان ازواج میں ہوتا ہے جو ازواج ساری ازواج سے اشرف و اعلیٰ مقام ہوتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی امتیازی حیثیتیں، توجہ کیجئے گا، اپنی امتیازی حیثیتیں حضور کی ازواج کے بیچ سے، حضور کی زوجہ ہونا کائنات کی بے مثال عورت ہونے کے مترادف ہے۔ حضور کے ساتھ رشتہ ازدواج میں جڑ جانا، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، اس سے عورت کا شمار بے مثال عورتوں میں ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی امتیازی حیثیتیں کائنات کی دوسری عورتوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ حضور کی ازواج کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں کائنات کی دوسری عورتیں، دوسرے پلڑے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترازو کے ایک پلڑے میں حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، جنہیں رب نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کائنات کی باقی عورتوں سے جدا ہو، ممتاز ہو، تمہارا مقام سب سے جدا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں حضور کی باقی بیویاں ہیں، بات پہ غور کیجئے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں عام عورتیں نہیں ہیں، حضور کی ازواج ہیں جنہیں رب نے بے مثال عورتیں قرار دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے، الطبقات الکبریٰ کے اندر ابن سعد نے اس کو روایت کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رب نے مجھے باقی ازواج مطہرات میں سے بھی ایسی فضیلتوں سے نوازا، ایسے مقام سے نوازا، ایسے جدا مرتبہ سے نوازا کہ وہ حصہ اگر ملا ہے تو کسی اور کو نہیں ملا تو صدیق کی بیٹی کو ملا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاها عنہا آپ کہتی ہیں میری پہلی خصوصیت یہ ہے، باقی ازواج مطہرات کی نسبت میری پہلی امتیازی شان یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سے زائد نکاح کیے، لیکن آپ نے کسی کنواری عورت سے نکاح کیا ہو تو ایسا ہرگز نہیں، حضور نے جتنی ازواج سے، جتنی عورتوں سے نکاح کیا ان میں سے کوئی عورت بھی کنواری نہ تھی، پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اگر کسی کنواری عورت سے نکاح کیا تو وہ ایک ہی ہے جسے صدیق کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ امتیازی شان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رب نے کائنات کی باقی عورتوں کی نسبت نہیں بلکہ حضور کی ازواج مطہرات کی نسبت عطا فرمائی۔ ام المومنین کہتی ہیں دوسری امتیازی شان، ایسی عورت جو حضور کے نکاح میں آئی ہو، اس کا باپ بھی مہاجر ہو، اس کی ماں بھی مہاجرہ ہو، اس کے باپ نے بھی ہجرت کی ہو، اس کی ماں نے بھی ہجرت کی ہو، یہ امتیازی شان بھی ملی ہے تو صدیق کی بیٹی کو ملی ہے۔ ازواج مطہرات کا معاذ اللہ
محترمہ کی، کسی زوجہ محترمہ کی، ان میں سے کسی کی معاذ اللہ تنقیص مطلوب نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساری ازواج مطہرات ان کا مقام بے مثال ہے، لیکن ام المومنین کہتی ہیں کوئی ایسی زوجہ محترمہ نہیں تھی جن کے والد کو بھی ہجرت کا شرف ملا، جن کی والدہ کو بھی ہجرت کا شرف ملا۔ اگر کسی کے والد کو بھی ہجرت کا شرف ملا اور والدہ کو بھی ہجرت کا شرف ملا، وہ عورت کوئی اور نہیں، وہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر ہے۔ تیسری خصوصیت ام المومنین اپنی زبان اقدس سے خود بیان کرتی ہے۔ تیسری خصوصیت جو اللہ رب العالمین نے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو باقی ازواج مطہرات کے بیچ میں امتیازی حیثیت عطا کی، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ امتیازی حیثیت فقط ازواج مطہرات کی نسبت سے نہ تھی، یہ امتیازی حیثیت کائنات کی ہر عورت کے لحاظ سے تھی۔ اور وہ امتیازی حیثیت کیا؟ کائنات کی کوئی ایک عورت جس پہ تہمت لگی ہو، جس پہ لوگوں نے الزام لگایا ہو، بہتان باندھا ہو، تہمت لگائی ہو، کوئی ایسی عورت آپ کو نظر نہ آئے گی کہ کوئی ایک عورت ایسی ہو کہ جس پر الزام لگا، بہتان باندھا، اور پھر رب نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، اپنی کلام نازل کر کے اس عورت کی برات اور پاکی کا بیان کیا ہو۔ کائنات کی وہ عورت جس کے لیے رب نے قرآن کی آیتیں اتاری اور ان آیتوں میں پاکی کا بیان کیا، وہ عورت ایک عورت ہے جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، سیدہ طیبہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر بہتان بنا، لوگوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو برا بھلا کہا۔ بات پہ غور کیجئے گا، انہوں نے سیدہ مریم پہ شک کیا، رب نے قرآن نہیں اتارا بلکہ سیدہ مریم کے بیٹے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیدہ مریم کی گواہی دلوائی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اپنی والدہ کی برات کی گواہی حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام اپنی زوجہ کی برات کی گواہی دیتے تو بلا شبہ جیسے حضرت عیسیٰ نبی ہیں، میرے آقا نبی ہیں، حضرت عیسیٰ سے بڑے نبی میرے آقا ہیں، میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود سیدہ عائشہ کی برات کی گواہی دے دیتے، جب بھی سیدہ عائشہ کی امتیازی حیثیت سیدہ مریم کے مقابلے میں واضح ہو جاتی، لیکن رب نے سیدہ مریم کی گواہی ان کے بیٹے اپنے نبی سے دلوائی، اور سیدہ عائشہ کی گواہی اپنے سید الانبیاء اپنے حبیب سے دلوانے کے بجائے اپنی کلام میں ان کی شان میں آیتیں نازل فرمانا۔ یہ امتیازی شان کائنات کی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضور کے ازواج مطہرات کے بیچ یہ امتیازی شان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں چوتھی خصوصیت جو رب نے مجھے عطا فرمائی، آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کتنے کیے اس تعداد میں اختلاف ہے، لیکن اس قدر میں اتفاق ہے کہ حضور نے 10 سے زائد نکاح کیے، لیکن ہر عورت کا انتخاب میرے آقا نے خود کیا۔ سیدہ خدیجہ کا انتخاب میرے آقا نے خود کیا، سیدہ حفصہ کا انتخاب میرے آقا نے خود کیا، سیدہ سودا کا انتخاب میرے آقا نے خود کیا، سیدہ صفیہ کا انتخاب میرے آقا نے خود کیا، سیدہ زینب کا انتخاب میرے آقا نے خود کیا۔ لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں، حضور خود کہتے ہیں ان کا انتخاب میں نے نہیں کیا، ان کا انتخاب رب نے میرے لیے خود فرمایا ہے۔
मलाइका सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को बताते कि आयशा, मेरे पास फरिश्ता सब्ज़ रेशम के कपड़े के अंदर एक तस्वीर लेकर आया, एक सूरत लेकर आया। जब मेरे सामने लाकर खोला तो मैंने देखा वो तस्वीर तेरी है, वो सूरत तेरी है। मैं देख चुका। तो फरिश्ते ने कहा, ये आपकी ज़ौजा है, ये आपकी बीवी है, ये आपकी अहलिया है। मैंने जवाब में कहा, इन कान में अल्लाह यौमदही और कमा काला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने कहा, अगर ये फैसला रब का है, ये पैगाम रब का है, ये इंतखाब रब का है, तो रब खुद इसको पूरा करेगा। एक बार ऐसे हुआ। दूसरी बार वो फरिश्ता मेरे पास आया और फिर रेशम के कपड़े, सब्ज़ रेशम के कपड़े के अंदर एक तस्वीर है। उसे खोलता है, मैं क्या देखता हूँ, उसके अंदर आयशा तेरी तस्वीर है। और फरिश्ता कहता है, ये आपकी बीवी है। मैंने कहा, अगर रब की जानिब से है, रब इस फैसले को खुद पूरा करेगा। दूसरी बार, तीसरी बार तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सबको बताया करती कि अज़वाज मुतहरात की शान बड़ी है, मकाम बड़ा है, लेकिन अज़वाज मुतहरात का इंतखाब हुज़ूर ने खुद किया है। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वो है जिनका इंतखाब हुज़ूर ने खुद अपने लिए नहीं किया, बल्कि हुज़ूर के रब ने हुज़ूर करीम का इंतखाब फरमाया। ये चौथी वो खुसूसियत है तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती है कि रब करीम ने सारी अज़वाज मुतहरात के बीच मुझे इस ख़ास खुसूसियत से नवाजा। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि किसी भी ज़ौजा मुकर्रमा के साथ हुज़ूर सैयद आलम ने एक बर्तन में गुस्ल किया हो। कभी ऐसा न हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे इस एजाज़ से नवाजा। मेरे साथ एक ही बर्तन में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने गुस्ल फरमाया। ये पांचवी खुसूसियत रब ने अज़वाज मुतहरात के बीच उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को अता फरमाई। छठी खुसूसियत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं, मैं लेटी होती, बात पे गौर कीजिएगा, मैं लेटी होती हुज़ूर की सजदागाह के सामने मैं लेटी होती। मैं जहाँ लेटी होती मुस्तफ़ा करीम उस जानिब चेहरा करके नमाज अदा फरमा लिया करते थे। सैयदा आयशा कहती है, ये मकाम, ये मर्तबा, ये खुसूसियत, ये इम्तियाजी हैसियत हुज़ूर की किसी ज़ौजा को अता न थी कि अगर वो सामने लेटी हुई हैं तो हुज़ूर उनकी तरफ चेहरा करके नमाज अदा करें। अगर नमाज अदा करते थे, मैं लेटी होती सजदागाह की जानिब, हुज़ूर सैयद आलम मेरी जानिब चेहरा करके नमाज अदा फरमा लिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है कि किसी ज़ौजा के लिहाफ में, किसी ज़ौजा के बिस्तर में हुज़ूर होते तो वही ना आती, लेकिन हुज़ूर मेरे लिहाफ में होते, मेरे बिस्तर में होते तो अल्लाह जिब्रील को भेज कर अपनी वही पहुंचा दिया करता था। किसी ज़ौजे मुकर्रमा को ये इम्तियाज़ी हैसियत हासिल न थी। ये इम्तियाज़ी हैसियत रब ने अता की तो सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ को अता की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा अपनी 8वीं खुसूसियत बयान करती हैं। आप कहती हैं, हुज़ूर सैयद आलम का विसाल मेरे सीने से टेक लगा के हुआ। हुज़ूर का विसाल, हुज़ूर की सारी अज़वाज में मिसाल, सारी अज़वाज बेमिसाल कमाल की हामिल, लेकिन सैयदा फरमाती हैं कि किसी के साथ टेक लगाकर विसाल अगर हुज़ूर को नसीब हुआ है तो वो आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हैं। हुज़ूर ने मेरे साथ टेक लगाई हुई थी। इन्हीं लम्हात में रब की जानिब से प्याम आया और मुस्तफ़ा करीम को रब का विसाल अता हुआ। नवी खुसूसियत, नवी फजीलत, नवी इम्तियाज़ी शान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बात काबिल गौर है, मैं इख्तिसार कर रहा हूँ,
اللہ رب العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، لیکن جب طبیعت شریفہ جب اس میں گرانی آ گئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی اجازت سے ان سے پوچھا کہ میں عائشہ کے گھر اپنی بیماری گزارنا چاہتا ہوں۔ ساری ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، بات قابل غور ہے، ساری ازواج نے اجازت دے دی۔ حضور سیدہ عائشہ کے گھر ہیں لیکن باریاں اور ازواج کی چل رہی ہیں، باری سیدہ سودا کی چل رہی ہے، باری سیدہ حفصہ کی چل رہی ہے، باری سیدہ زینب کی چل رہی ہے، گھر سیدہ عائشہ کا، باری سیدہ سودا کی، گھر سیدہ عائشہ کا، باری سیدہ حفصہ کی، گھر سیدہ عائشہ کا، باری سیدہ زینب کی۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں پھر وہ دن آیا کہ جس دن گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، مصطفیٰ کریم کو رب نے وصال اس دن دیا جب گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی۔ اور 10ویں فضیلت، اسی پہ میں بات مکمل کرتا ہوں، 10ویں فضیلت یہ عطا ہوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے، آپ کہتی ہیں رب نے باقی ازواج مطہرات کے بیچ میں مجھے یہ امتیازی شان دی کہ حضور کو دفن کیا گیا تو میرے گھر دفن کیا گیا، میرے گھر دفن کیا گیا۔ غور کیجئے گا وہ مٹی جو مصطفیٰ کریم کے جسم اقدس کو چھو رہی ہے، اہل سنت کی فکر کے مطابق وہ مٹی کعبہ سے اعلیٰ ہے، وہ مٹی کرسی سے اعلیٰ ہے، وہ مٹی رب کے عرش سے اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں وہ مٹی عائشہ صدیقہ کے حجرے کی مٹی ہے۔ یہ امتیازی شان رب نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا کی۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جس چیز کو لے کر میں نے سلسلہ گفتگو شروع کیا، حضور کے ساتھ ہر نسبت بے مثال ہے اور نسبت ازدواج بھی بے مثال ہے، ساری ازواج مطہرات بے مثال ہے، لیکن ان کے اندر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بے مثال شخصیت کی حامل ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض احباب کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے کہ آج اس گفتگو کی مناسبت کیا ہے؟ ایک طرف بھارتی حکومت، ایک طرف ملعون مودی حکومت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے، تو اس عنوان کو لے کر گفتگو کرنے کے بجائے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے عنوان پر گفتگو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، عالم اسلام متوجہ ہے، عالم اسلام متوجہ ہے انڈیا کے اندر ہونے والی مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی جانب، لیکن اسی کے بیچوں بیچ کچھ آستین کے ساتھ کچھ ایک بدبخت ٹولہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، جو کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن اس کا نقصان اگر پہنچا تو اسلام کو پہنچا، ان کی نفرت کا نشانہ بنا تو مسلمان بنا، ان کی نفرت کا نشانہ بنے تو حضور کے صحابہ بنے، حضور کے ازواج مطہرات بنی، اور بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اس ٹولے کی نفرتوں کا نشانہ بنی۔ میرے بھائیوں اس گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ کو رب نے کس مقام سے نوازا۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے رب نے انہیں بے مثال عورتوں کی صف میں کھڑا کر دیا، لیکن جو لوگ کلمہ پڑھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معاذ اللہ ان کی گستاخی کرتے ہیں، ایک فلم ریلیز کرنا چاہتے ہیں، ایک فلم ریلیز کرنا چاہتے ہیں جس میں ظاہری طور پر خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی زندگی پر ایک فلم بنائی گئی ہے۔ ہم اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی شخصیت پر یا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی شخصیت پر یا سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت پر ان مقدسات کے نام پر فلمیں بنائی جائیں، ہم اس کا مستقل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم مغرب کے سامنے مغرب پر اعتراض کرتے ہیں کہ
وہ گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمان کہلانے والے لوگ اٹھ کر یہی کام کریں تو ان میں اور مغرب میں کوئی فرق نہیں۔ مغرب اگر حضور کی ذات والا، حضور کے خاندان، حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو مغرب نے تو کلمہ کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ یہ لوگ کلمہ کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، حضور کے ازواج مطہرات ام المومنین سیدہ عائشہ کی گستاخی کرتے ہیں تو یہ مغرب سے بدتر قوم ہے۔ ہماری نظر میں یہ یہود کی ایک شاخ ہے جس کو اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس شاخ کو اگانے کی کوشش کی گئی تاکہ اسلام کو اندرونی ذریعے سے اسلام خانہ جنگی کا شکار ہو جائے، مسلمان آپس میں لڑ بھڑ کر کمزور ہو جائے۔ جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کی گستاخی کرتا ہے، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہمارے نزدیک وہ یہود کی اولاد ہے، وہ یہود کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اور جس طرح ہم انڈیا اور بھارت کی جانب سے ہونے والی گستاخی کی مذمت کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس فلم کی بھی مذمت کرتے ہیں جس کے اندر نام تو سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی زندگی کا ہے۔ ہماری نسلیں، ہماری جانیں، ہمارا خاندان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں قربان۔ ان کے مقام اور مرتبہ کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عصمت کا بہانہ بنا کر ابوبکر صدیق کی گستاخی کی جائے، عمر فاروق اعظم کی گستاخی کی جائے، حضور کے حریم اقدس کی گستاخی کی جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی کی جائے۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے، میرے مسلمان بھائیوں، اپنی آنکھیں کھول کے رکھو، صرف ایک جانب توجہ مت کرو۔ انڈیا اور مودی حکومت یقیناً ملعون حکومت ہے، یہ فسادات کا نتیجہ ہے، یہ لعنتی حکومت ہے۔ ہم مودی حکومت اور انڈین حکومت کی جانب سے ہونے والی گستاخی کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بے ادبی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے، وہ طاقت عطا فرمائے کہ اسلام کی حرمت کی حفاظت کے لیے بانی اسلام سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ناموس کی حفاظت کے لیے، آپ کی آل پاک کے ناموس کی حفاظت کے لیے، آپ کے صحابہ کے ناموس کی حفاظت کے لیے، امہات المومنین ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے رب ہمیں ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔